السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 26 جنوری ہے، 2024 کا پہلا مہینہ ہے۔ اس دن یعنی 26 جنوری سال 1950 میں ملک ہندوستان میں قانون لاگو کیا گیا تھا۔ آج پورے ملک میں خوشی کا ماحول ہے، جشن ہے، گنتنتر دیوس منایا جا رہا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں، سرکاری دفتروں میں لوگ اس دن کی خوشی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دن بھارت کے لیے خوشی کا چراغ ہے۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے کچھ دنوں بعد تک انگریزوں کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق سبھی ہندوستانی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 1947 میں بھارت کو انگریزوں سے آزادی تو مل گئی تھی، لیکن ابھی تک ہندوستان کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا جو ہر سماج اور ہر مذہب کے اور سبھی جاتیوں کو ایکوالٹی کی نظر سے، برابری کی نظر سے ساتھ لے کر چلے۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے قانون کی جو سبھی معاملات میں ہر کمیونٹی کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے۔ ہندوستان کی خوش قسمتی کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور قانون بنانے والی سمیتی کے ذریعے ہر طبقے اور خاص طور سے اچھوت سمجھے جانے والے سماج کی زندگی میں یہ دن آیا۔ قانون بنا بھی دیا گیا اور لاگو بھی کر دیا گیا۔ سمے سمے پر موقع کے حساب سے قانون میں سنشودھن بھی ہوتے رہے، ترمیم بھی کی جاتی رہی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ قانون پچھڑے اور پسماندہ سماج کے لیے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی ایک سیڑھی تھی جسے لے کر یہ سبھی خوش تھے۔ 15 اگست 1947 کو بھارت کو سوتنترتا کا درجہ ملا اور 26 جنوری 1950 کو لوک تنتر اور گنتنتر گھوشت کیا گیا، جمہوری ملک ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ گن کا مطلب ہوتا ہے جنتا اور عوام، اور تنتر کا مطلب ہوتا ہے شاسن اور حکومت، یعنی ایسا ملک جہاں عوام کی حکومت ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا ہے تو ملک میں عوام کی حکومت کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے، اتنے سارے لوگ مل کر حکومت نہیں چلا سکتے۔ اختلاف کی وجہ سے ایک آدمی کچھ کہے گا تو دوسرا آدمی کچھ کہے گا۔ عوام کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے درمیان سے کسی بھی ایک آدمی کو چن سکتی ہے جو ملکی اور عالمی سطح پر ان کی رہنمائی کر سکے۔ اس اعتبار سے عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ اس دن کو ہر سماج کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ سत्ता میں بیٹھے لوگ بھی اس دن کو مناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سत्ता میں بیٹھے لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے۔ دیش قانون سے چلے گا، قانون سب سے اوپر ہے، اس طرح کے خوبصورت الفاظ بولنے والے ان الفاظ کی آڑ میں خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اپنی سوچ اور اپنے نظریات کو ملک اور عوام پر تھوپ رہے ہیں، اپنی منمانی سے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوک تنتر اور سنویدھان کی حفاظت کا لیبل لگا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج ہمارے ملک میں سبھی طبقوں اور دھرموں کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا اور برابری سے انصاف کرنے والا خوبصورت قانون ہوتے ہوئے بھی ملک میں بھید بھاؤ اور ناانصافی چرم پر ہے، عروج پر ہے۔ آئے دن اس طرح کے سینکڑوں معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی دلت سماج کے بچوں کو اسکول میں برہمن ٹیچر بے دردی سے اس لیے مارتی ہے کہ اس نے اسکول میں رکھے ہوئے مٹکے سے پانی پی لیا۔ وہ شیڈیول کاسٹ کا ہے، اچھوت ہے، چھوٹی برادری کا ہے، تو وہیں دوسری طرف دوسرے مذہب کے چھاتراؤں سے زبردستی اپنے مذہب کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ قانون کے محافظ اس پر کوئی خاص ایکشن بھی نہیں لیتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ملک آج ایک طرح سے لاقانونیت کا شکار ہو گیا ہے۔ گنڈا عناصر کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے نفرت کی گرم بازاری ہے۔ بعض معاملات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظالموں، قاتلوں اور فرقہ پرستوں کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سمے سمے پر قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، قانون کا کھلے عام مذاق تک اڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ختم تک کر دینے کی باتیں کھلے عام کی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت کے ایم پی اور ایم ایل اے مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمیں تو صرف 5 منٹ ہی دے دو، یہی کافی ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جس قوم کے باپ داداؤں نے، اجداد نے اس ملک کی آزادی میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے وطن کے نام پر اپنی جانیں قربان کی، قید خانوں کی ہوائیں کھائی
اور اپنے گھروں کو ویران کر ڈالا، آج انہی کی اولاد کو ملک سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہے، آج انہی کی اولاد کی شہریت کو چھیننے کی سازشیں کی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہمارا جمہوری ملک اور ہمارا لوکتانترک ملک ان حرکتوں کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب تو جمہوریت کو بھی گویا بالکل ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ حقوق عامہ کا استحصال کیا جا رہا ہے، شہریوں کے درمیان بڑی تیزی سے نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، مذہب و ملت اور ذات پات کے نام پر امتیازی سلوک اور بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، عوام کے درمیان نفرت عام ہوتی جا رہی ہے، مسجد مندر کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہندو مسلم فسادات کرائے جا رہے ہیں، بڑے لیڈران نفرت پھیلانے کے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور نفرت پھیلانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور باتوں کو رائے کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، خاص مقصد کے تحت نفرتوں کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ کیا خاموش بیٹھ کر نظارہ کریں یا تماشا دیکھتے رہے، یا خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، یا پھر اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی طرح جد و جہد کرے اور جمہوری انداز میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل ترتیب دے یا ٹھوس قدم اٹھائے۔ ملک کے حالات یقیناً نازک ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم حالات سے مایوس ہو جائے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو حالات سے مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے۔ آج کی خبر میں آپ کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح ملک اور ملت سے جڑی سبھی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں۔